سو اب ہم اپنی محفل آگے بڑھاتے ہیں، ہم کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں اور پھر نعت کی درخواست کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل ترین اسوہ ہے، کہ جس شعبے سے بھی تمہیں رہنمائی چاہیے تو تم میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام مختلف حصوں میں بٹا ہوئے، جیسے حقوق اللہ ہیں اس کی مختلف جہتیں ہیں. ایک حقوق العباد ہیں. اب حقوق اللہ میں کیا آتا ہے کہ وہ جو عبادت بندگی کے طریقے حضور نے عطا فرمائے، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں. اور آپ غور کریں تو قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیا، نماز کا طریقہ نہیں ملا، روزے کا طریقہ نہیں ملا، حج کا طریقہ نہیں ملا، زکوٰۃ کا نہیں ملا، حکم ملا نماز پڑھو. یہ سارے کہاں سے سیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کی زبان بھی عربی ہے، قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، اس کے باوجود حکم آتا ہے کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. انہیں خبر نہیں کہ کیسے قائم کرنی ہے. حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے چلے جانا، آپ کے پیچھے آپ کی طرح قیام، رکوع، سجدہ، نماز بن گئی. تو بہرحال آگے آتے ہیں حقوق العباد کی طرف، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیات کے ساتھ بیسک اصول عطا کر دیے رشتوں میں، جن میں رشتوں میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو حق آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. بالوالدین احسانہ، یعنی مال بھی لگاؤ، خدمت بھی کرو، وقت بھی دو ان کا، اور اس بلا تفریق. وہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور اس کمال درجے پر کرنی ہے کہ تم وزیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو. اس سے غرض نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے لیے تم بیٹے ہو، بیٹی ہو، تمہیں ان کا خیال اور احترام اور عزت اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، سوائے ان کاموں کے جہاں اللہ کی نافرمانی. اگر وہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں بات ماننے کی. ہاں، ان کی جو خدمت سے متعلق ہیں باتیں، ان کو ضرور ماننا ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد ماجد پہلے ہی وفات پا چکے ہیں. آپ نے ایز اے یتیم آنکھ کھولی، اور اللہ کی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ان دکھوں سے واقف ہو سکیں، آپ خود اس سے گزر رہے ہیں. اور آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر جاتی ہیں بنو سعد قبیلے میں، رضائی ماں ہیں آپ کی، آپ بنو سعد قبیلے میں 4 سال تک رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گروتھ تھی وہ عام بچوں سے ڈیفرنٹ تھی، کہ آپ جلدی بڑے ہو رہے تھے، جلدی کلام کر رہے تھے. اور حلیمہ سعدیہ کی وہ کٹیا، وہ جھونپڑی جہاں قحط سالی تھی، کچھ نہیں تھا، حضور تشریف لاتے ہیں اور وہاں خوشحالی آ جاتی ہے. برتن دودھ سے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، جانوروں پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ ڈاچی جس پر وہ لے کر آتی ہے وہ پر رفتار ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خدمت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس خاندان کو ہی نہ ملی، بلکہ اس پوری سوسائٹی کو، پورے بنو سعد قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بیمار ہوتے ہیں تو شفا پائی، تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگ جاتے ہیں تو بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. جس وادی میں جاتے ہیں وہ وادی سرسبز ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں چرنے کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو دیکھیں بچپن سے ایک محنت کر کے دکھا رہے ہیں، ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ بچوں کو اپنے گھروں میں کیسے رہنا چاہیے. ہمیں انہیں اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ چلنا شروع کریں، کام کرنے میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکتوں کے ساتھ وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لائے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جاتی ہیں مدینہ پاک، چونکہ مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ کی قبر انور ہے. پھر وہاں سے آپ ان کو ملا کے واپسی پر راستے میں وہ فوت ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ سے اتنی محبت ہے کہ بعد میں جب آپ گزرے ہیں
ایز اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے، تو آپ ان کی قبر مبارک پر رکے ابوا کے مقام پر، اور آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ایک محبت کا تعلق تھا، گو کہ آپ تھوڑا عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ رضائی مدرس تھیں، جیسے آپ نے بھی بتایا بنو عواتق کی خواتین نے آپ کو دودھ پلایا، سویبہ نے دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ، تو آپ نے ان سب رضائی ماؤں کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں مکہ پاک میں۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی رضائی ماں ہیں، تو وہ ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ اس قحط سالی میں انہیں اونٹ دیتی ہیں، سامان سے لدا ہوا، پانی سے لدا ہوا، 40 بکریاں عطا فرماتی ہیں، اور اس لیے دے رہی ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں۔ حلیمہ سعدیہ خوش ہو کے جا رہی ہیں تو حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سویبہ کبھی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں اکرام کیا، عزت دی، چادر بچھائی، انہیں بٹھایا، اور آپ نے بتایا کہ یہ میری رضائی ماں ہیں، انہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا امت کو کہ والدین کی خدمت اور اطاعت تم پر لازم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ 3 افراد سفر پر جاتے ہیں، غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ تینوں اپنی اپنی کوئی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے کیا نیکی کی تاکہ غار کا دروازہ کھل جائے۔ تو ان نیکیوں کو یاد کرنے میں ایک شخص یہ ذکر کرتا ہے کہ میرے مولا تو جانتا ہے میں اپنے والدین کا خیال بچوں سے زیادہ رکھتا ہوں، جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں تو پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں آیا تو دیر ہو گئی اور والدین سو گئے، میں نے وہ دودھ بچوں کو نہیں پلایا کہ جب تک میرے والدین نہ پئیں میں اس وقت تک بچوں کو نہیں پلاؤں گا، تو میں وہ دودھ لے کر کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو غار کا دروازہ کھول دے۔ اور جب اس نے یہ دعا کی اس وسیلے سے تو اللہ نے غار کا دروازہ کھول دیا، وہ سرک گیا۔ تو والدین کا اتنا زیادہ حکم ہے، اتنی زیادہ تاکید ہے کہ شریعت موسوی اور عیسوی میں تو والدین کے نافرمان کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہمیں مہلت دی جاتی ہے۔ یہ جو سانس چل رہی ہے نا، یہ جو ہم زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر لو، ان کو خوش کرو، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ راضی ہو گئے تو جنت مل جائے گی، ناراض ہو گئے تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔